سمجھا وزیر اعظم صاحب کی ہدایت بھی تھی کہ آج جو ایک ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان کی چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ، نیچرلی ایک ایسا ایشو ہے جس پہ آپ سب لوگ جاننا چاہیں گے کہ اس میں کیا فیصلہ ہوا، کیا گفتگو ہوئی. تو اس بیک گراؤنڈ میں میری دوستوں سے گزارش تھی اگر اسے سائلنٹ پہ کر لیں ذرا سارے لوگوں تک بات پہنچ جائے. تو آج بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے جی کہ جو ایک خط آیا سوشل میڈیا پہ اس کی گونج تھی، پھر الیکٹرانک میڈیا پہ گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز اور چیف جسٹس پاکستان کو اس چٹھی کے ذریعے کچھ اپنی شکایات ان تک پہنچائیں اور کچھ ایسے ایونٹس کا ذکر کیا جو کہ جن کا تعلق گو کہ پچھلے سال سے ہے اور اس رجیم سے ہے جو اب نہیں ہیں عدالتی کوریڈورز میں، جو ہمارے پچھلے چیف جسٹس پاکستان ہیں ان کے دور سے متعلقہ زیادہ تر چیزیں تھیں. باہرکیف اس تناظر میں چیف جسٹس پاکستان نے، آپ سب کو معلوم ہے، کل ایک فل کورٹ میٹنگ کی اپنے ساتھی ججز کے ساتھ. تمام ججز کو انہوں نے دعوت دی اور اس کو یقیناً انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا. اور اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم پاکستان ان سے اس معاملے پہ کوئی گفتگو کریں، کچھ مشاورت کریں. تو اٹارنی جنرل صاحب کو پہلے کل انفارم کیا گیا اور اس کے بعد ایک چٹھی بھی موصول ہوئی. تو معاملے کی سنجیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ باقی تمام مصروفیات کے باوجود اسے پرائورٹائز کرنا چاہیے، اور انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ میں خود جاؤں گا اور چیف جسٹس پاکستان سے اس پہ جو بات چیت ضروری ہے وہ کی جائے. تو آج 2 بجے یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی صاحب تھے اور سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اٹارنی جنرل صاحب اور میں نے بطور وزیر قانون اس اجلاس میں شرکت کی. اس میٹنگ کا ہم بھی حصہ تھے. 1.5 گھنٹہ جاری رہی اس ملاقات میں. لازمی طور پہ جو آج کا ایشو تھا اس پہ گفتگو ہوئی اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ اہم قومی مسائل ہیں جن کی طرف نشاندہی کی وزیر اعظم صاحب نے، جس میں جو ہمارے فسکل میٹرز ہیں، جو ٹیکس کے کیسز ہیں، ان میں بہت زیادہ التوا اور تاخیر تھی. چیف جسٹس صاحب نے آلریڈی مہربانی کی، انہوں نے بینچز اس پہ مقرر کر دیے اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ آپ باقی صوبوں کے چیف جسٹس سے بھی کہیں کہ یہ کیونکہ ملکی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے مقدمات کا فیصلہ آئین میں دیے گئے ٹائم 6 ماہ کے اندر ہونا چاہیے، لیکن یہ سال ہر سال سے پینڈنگ ہے اور یہ سینکڑوں اربوں کے کیسز ہے، اس پہ بھی ہو. عام آدمی تک جو انصاف کی فراہمی میں کوئی رکاوٹیں، ڈیلیز ہیں، ان پہ بات ہوئی. اصل بات جو معاملہ تھا اس پہ اس کی سنجیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی گئی اور یہ بات بھی ہوئی کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس طرح کی آوازیں پہلے بھی آتی رہی ہیں اگر آپ تاریخ میں جائیں اور جھانکیں، اور ایون ریسنٹ پاسٹ میں جو جسٹس صدیقی صاحب والا معاملہ تھا جو حال ہی میں سپریم کورٹ نے جس کا فیصلہ کیا، اور اس سے بہت پہلے بھی وزیر اعظم صاحب نے پوائنٹ بلینک یہ کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اور ہم کیونکہ خود ریسیونگ اینڈ پہ رہے ہیں، انہوں نے، ان کی فیملی نے، ان کی جماعت نے خود بڑی تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کی ہیں اور وہ خود شکایت کنندہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے وہ اگر ہوتی تو شاید معاملات فرق ہوتے. تو انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کے عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے تو وہ اپنی اس آئینی ذمہ داری سے سرخرو ہوں گے، اچھے اور احسن طریقے سے عہدہ برا ہوں گے. اور اس حوالے سے انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس معاملے کی چھان بین ہونی چاہیے اور آئندہ کے لیے یعنی کہ فیوچر کے لیے بھی یہ انشور کیا جائے کہ اگر یہ بات یا یہ باتیں کسی حد تک درست ہیں تو فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی مستقبل میں ایسی نوبت کبھی نہ آئے. سب سے پہلے اس معاملے کو میرے خیال میں انکوائر کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ اس پہ ایک چھان بین ہونی چاہیے
تو یہ طے پایا کہ کل کابینہ کا اجلاس ہے، جس میں کابینہ کا، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے کابینہ، اور اختیار کابینہ کا ہے کہ وہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت کمیشن اپوائنٹ کر سکے۔ تو کل یہ معاملہ وزیر اعظم صاحب کابینہ کے سامنے رکھیں گے، اور کوشش ہوگی وزیر اعظم صاحب کی کہ کوئی نیک نام، غیر جانبدار، کوئی ریٹائرڈ عدالتی شخصیت جو ہے، انہیں ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں اور وہ ان معاملات کی انکوائری کر کے قانون اور ضابطے کے مطابق اس کی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کرے۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم صاحب نے اس عزم کا بھی اظہار کیا اور یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ مملکت پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل سکیم کے تحت ایک آئینی طریقہ کار سے چل رہی ہے، اور جس میں ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اپنے امور انجام دیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے چیف جسٹس پاکستان اور ان کے ساتھی ججز کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو ادارہ جاتی مداخلت ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو حکومت کے جو فرائض ہیں وہ انشاءاللہ ان سے عہدہ برا ہوں گے، اور انہوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا اس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد اور جانبدار ہوگی، تو پھر یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل سکیم میں جن جن اداروں کا جو جو ڈومین اور کردار اور دائرہ اختیار ہے وہ اس سے تجاوز نہ کریں، وہ چاہے حکومت ہے، غیر جانبدار، حضور غیر جانبدار، تو اس پہ بھی سب کو عمل پیرا ہونا ہے، چاہے وہ منتخب حکومت ہے، چاہے وہ ایک غیر جانبدار عدلیہ ہے اس ملک میں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، مقننہ ہے، اس کے اختیارات میں بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک جو خوشائند بات ہے جس کا اظہار آج ہم رستے میں بات کر رہے تھے میں اور اٹارنی جنرل صاحب، کہ جو پارلیمنٹ کی توقیر کے حوالے سے اور پارلیمنٹ کی جو قانون سازی کے اختیارات کے حوالے سے ماضی قریب میں جو فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئے ہیں وہ بہت خوشائند ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مضبوط جمہوری نظام کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے یہ فیصلے بہت ضروری تھے، اور ان فیصلوں سے یقیناً ہمیں مستقبل میں اس کے اچھے ثمرات آئیں گے۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں۔ میں پھر دہرائے دیتا ہوں کہ کل کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ یہ معاملہ کابینہ میں رکھیں گے، اور کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت کسی نیک نام اور غیر جانبدار ریٹائرڈ عدالتی شخصیت کے نام پہ کنسنسس کرنے کے بعد کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت ان کی نامزدگی کی جائے گی، اور کمیشن کے ٹی او آرز جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کابینہ کا اختیار ہے، وہ مشاورت سے میں اور اٹارنی جنرل صاحب کے ذمہ یہ لگا تھا کہ ہم اس پہ کچھ بنیادی کام کریں کہ ٹی او آرز میں نہ صرف یہ کہ جو اس چٹھی کے حوالے سے، بلکہ جو کچھ ماضی کے معاملات ہیں ان پہ بھی جس حد تک قانون اجازت دیتا ہے یا جو کیبنٹ جس حد تک اس کو آتھورائز کرے گی وہ ٹی او آرز میں شامل ہوگا۔